آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا، وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگز کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ ابھی دنیا کا ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس، ابھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں یو ایس میں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی، ایسا گھر تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، اور ایسا خوبصورت پلین، ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ، مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھی، لیکن سکون نہیں تھا۔ آج اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیارو، اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا۔ یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے، گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور۔ اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو تباہ کرے گا، لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ہدی للمتقین ہے۔ اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں، قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا۔ ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی قرآن سنا ہے، میں نے بھی بیانات سنے، لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی، نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی، جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن نہیں جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانا میں، کرٹ کوبین، اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ ہوا کیا کہ رات کو اٹھا، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی۔ ہمیں پتہ چلا 1 رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا، یہ تو بلینر تھا۔ انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں، مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں، یہ تو سب کچھ تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر دی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں، حب جا اور حب مال، مال کی محبت اور نفس کی محبت۔ بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا، وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز۔ تو مال کی محبت اور جا کی محبت، مجھے لوگ پہچانے، میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے۔ مائیکل جیکسن، کرٹ کوبین، ان ایکسیس کا لیڈ سنگر، میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ، دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا، کیا حال ہے اس کا۔ تو میں ان آنکھوں سے نہیں، میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں۔ میں یو ایس، کینیڈا بہت گیا ہوں، میں یورپ بہت گیا ہوں، میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش بہت گیا ہوں، میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے، پاکستان پورا ٹریول کیا ہے۔ آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ ڈبل PhD ہے، چاہے وہ بلینر ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا، وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے۔ ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے۔ ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگے، ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون۔ میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے، پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے۔ جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں، جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی ہے۔ کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے۔ یہ جو ایگزامینیشنز ہیں نا، یہ خدا نخواستہ فیل ہو گئے، اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا
इन्ना मुक़िनून, ए अल्लाह मैंने आंखों से देख लिया, मैंने इन कानों से सुन लिया, फरजिना नामल सालिहन, ए अल्लाह मुझे वापस लौटा दे, अब मैं नेक अमल करूंगा, इन्ना मुक़िनून, ए अल्लाह मुझे पूरा यकीन आ गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मरने से पहले तो मौके ही मौके हैं, इतने मौके हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी एक आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में था, जिसकी गुनाह की नहुसत से बारिश नहीं हो रही थी, उसने दिल में तौबा कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसने दिल में तौबा कर ली और मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला, और उसकी दिल की तौबा अल्लाह ने सुनी और उसको माफ करके बारिश कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैंने तो अभी तौबा ही नहीं कराई, तूने बारिश कर दी। कहा मूसा उसने मुझसे माफी मांग ली। कहा अल्लाह माफी मांग ली, मुझे नाम बता। कहा मूसा जब गुनाहगार था उसका नाम छुपाया था, अब तो मेरा वली दोस्त बन चुका, अब उसका नाम तुझे कैसे बताता। अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। एक आदमी ने बौखलाहट में मौत के करीब कहा अपने घर वालों को कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, कोई नेकी नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना, आधी रात समंदर में आधी रात खुशकी में डाल देना। जब वो अल्लाह के पास पहुंचा, रूहें या इल्लीयीन जाती हैं या सिज्जीन जाती हैं, जब रूह अल्लाह के सामने हाजिर, अल्लाह ने कहा क्या किया? कि अल्लाह तेरे डर से किया। अल्लाह ने कहा जा तुझे माफ कर दिया, उसको जन्नत में डाल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, लेकिन मौत से पहले है। मौत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब देख लेगा सुन लेगा अल्लाह लौटा दे, तो ये जब जहन्नुम को देखेगा तो अंगूठा चबाएगा और पूरा बाजू खा जाएगा, इसको होश नहीं होगा। और कहा इतना रोएगा, यहाँ का एक आंसू पूरी जहन्नुम की आग को बुझा देगा। एक आंसू, अल्लाह की याद में तन्हाई में बैठ के आंसू आ गया, ये आंख कर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने रोएगी नहीं, ये खुश आंख होगी। यहाँ एक आंसू पूरी जहन्नुम की आग को बुझा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरने के बाद गुनहगार इतना रोएगा कि इसके आंसू की जगह खून निकल आएगा, और इतना खून निकलेगा तुम आराम से किश्ती चलाओगे, अल्लाह इसके गुनाह को माफ नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, मरने से पहले हमें कामयाबी तलाश करनी है। ये कामयाबी है कि सारी दुनिया के लोग रिस्क के लिए तंग हैं। रिस्क मौत से ज्यादा इंसान का ताकुब करता है। और आज मुसलमान जो दुनिया का दूल्हा है कायनात का, दूल्हा दुल्हन की शादी पे बाराती किसकी वजह से खाना खाते हैं? दूल्हा दुल्हन की वजह से। कभी आपने देखा है कोई पागल बाराती जो है, दूल्हा दुल्हन जो है, वो कोने में बैठ के रो रहे हो, क्या है अल्लाह हमारे खाने का क्या होगा? ये तो पागल है जो खाने के लिए रो रहे हैं। इनकी बरकत से तो अल्लाह बारातियों को खाना खिला रहा है। आज कायनात के दूल्हा दुल्हन पूरी दुनिया में रिस्क के लिए जिल्लत उठा रहे हैं। उन्होंने एक अल्लाह की गुलामी को छोड़ा, पूरी दुनिया मुसलमानों को अल्लाह ने उनका गुलाम बना दिया, जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा ये जानवरों से बदतर है। आज सारी दुनिया के मुसलमानों के पढ़े लिखे उनके नौकर हैं, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह ने कुरान में कहा जानवर से बदतर है। क्यों मेरे प्यारे? और एक की जिंदगी मैंने बनती नहीं देखी। अभी यूएस में 2 महीने रहा, अपने दोस्तों से मिला, परेशान, कोई फैमिली लाइफ नहीं, चेहरों पे हल्के पड़े हुए, बाल उड़े हुए, ऐनकें लगी हुई हैं, पेट निकले हुए, शक्ल हालत अजीब सी। मेरे प्यारों, जुनैद जमशेद की एंड आपने आंखों से देख लिया। आपने पूरी दुनिया के लोग उसके स्कॉलर कह रहे हैं, स्कॉलर जुनैद जमशेद। वो कहां से स्कॉलर आ गया मेरे प्यारों? कहां नाचने गाने वाला, कहां लोग बुरा। जिस वक्त उसका जनाजा हम रख रहे थे, तो उस वो जो इलाका था जहाँ सारे बड़े बड़े मशाइख दफन हुए, सारे जिनके, यानी कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं जिंदा की तबाह कभी ना करना। जिंदा के पीछे कोई मेरे पीछे चल पड़े सही तरह नहीं, मरने का कोई पता नहीं इसका क्या हो, हमेशा मरो की तबाह करना। वहां सारा वो ब्लॉक है जो मरा हुआ है, और क्या उनका मरने के बाद लोगों की हिदायत का वो जरिया बने। उस ब्लॉक में कोने में जुनैद को दफनाया, उस जगह में, और जुनैद का जो बिजनेस पार्टनर है वो सुहेल, बाकी तकरीबन सारे उलमा और मुफ्ती उसके जनाजे को दफना रहे थे। ये इज्जत मेरे प्यारे। उलमा और मुफ्ती कौन होते हैं? अल्लाह के नबी के वारिस। ये क़यामत के दिन शिफात करेंगे लोगों की। ये वो लोग मेरे प्यारो, जुनैद का ये कितनी इज्जत अल्लाह ने दी। ये क्या दुनिया की वजह से दी? मोहम्मद यूसुफ गैर मुस्लिम, कलमा पड़ा, मुसलमान हुआ, 2 या 3 साल इसने कलमा छुपाया। बाद में जब ये हमारा एक सफर हुआ सऊदिया का, मैं उसको मिस कर गया, तो उस सऊदिया के सफर में पाकिस्तान टीम गई मैच खेलने, तो वो मैचेस कैंसिल हो गए। लेकिन अल्लाह ने शायद यूसुफ के लिए निजाम चलाया था। यूसुफ को पता चला सारे काबा देखने जा रहे हैं, वहां टीवी पे हर वक्त तवाफ चलता रहता है। यूसुफ ने राशिद लतीफ से कहा यार मुझे भी काबा दिखा दो, मेरी बीवी मुसलमान है। उन्होंने कहा तुम्हारे पासपोर्ट पर तो गैर मुस्लिम लिखा। कहा मुझे मुसलमान कर दो तो मैं कुछ कर दो। तो यूसुफ ने मौलवी तारिक जमील साहब को फ़ोन करवाया। मौलवी तारिक जमील साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। यूसुफ की सारी तरतीब बनाई कि अरबों को कहा देखो ये मेरा आदमी है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा, इसका वो बनाओ, इसका पेपर, ये मुसलमान है, इसका पेपर बनाओ और इसको उम्रा कराओ। जब इंजमाम कहता है, मैंने यूसुफ का हाथ पकड़ा। हम तो क्योंकि इतना पोल्यूशन हो चुकी है ना, हमें तो नजर ही नहीं आता नूर, हम तो पोल्यूटेड है ना। जो आदमी गोबर के मैदान में बैठे उसको गोबर की बदबू थोड़ी आती है।
جو آدمی پرفیوم کی دکان بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی. گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے, 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں, ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے, رزق کیسے ملتا ہے, یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں. غلط, بکواس, سب غلط. کیونکہ ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا, ڈاکٹر نے یوں کر دیا, پولیس نے یوں کر دیا, فوج نے یوں کر دیا. او بھائی, ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں. ہمیں کتوں کا یقین ہے, آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے. تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا, اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا. کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے سعید بھائی نے بتایا تھا, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے, اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں, میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یوسف نے ایسے منہ نیچی کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا, تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے. اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے, اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. لیکن کہا وہ امام تھے, تم امام نہیں, تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا. یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا, دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں, کہ ان کا دل پاکیزہ تھا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں. واپس آئے, یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی, میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو, میں کل میں اناؤنس کروں گا. عبدالوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا حاجی صاحب سے, حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے. یوسف نے کلمے کا اعلان کیا. میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں, یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے. اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی, اس کا ایک ریکارڈ توڑا, 2 شاید. ویو ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا. اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی. جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے. یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. میں اس دھوکے سے ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو, نکل آؤ دھوکے سے. یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. یہ لڑکی پہ نظر پڑی, چند منٹ کا مزہ, اس کے بعد دماغ خراب, دل خراب, پریشانی, اریٹیشن, چند سیکنڈوں کا مزہ ہے. یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں, ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے, جتنے مرضی پیٹو ہوں, افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا, سموسے بھی کھا جاؤں گا, جلیبی بھی کھا جاؤں گا, بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا. جہاں 2 پکوڑے گئے, سموسے گئے, بھوک بھی ختم, مزہ بھی ختم. یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی, مزہ آیا, پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا, تیسری بالکل, چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے, بس کرو. اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی. آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا, دنیا بنانا چاہ رہے ہیں, نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے. اگلی مثال, یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا, مجھے کپتان بنایا. ان کا سب کو سلیکٹ کرنا, انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا. میں نے انضمام الحق کو, ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب, میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے, اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے آپ اس کو. حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے. میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں. انضمام نے 10 دن لگائے, سارا غصہ نیچے آیا, اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی, اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا. پہلے اننگز میں جا کے 326 کیے. میرے پیاروں, میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی, واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاشی معاملہ, چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا, میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا, وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی, 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا. میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے, سپورٹس کا بڑھاپا ہے. ہاشم معاملہ ایک ٹین ایجر, اس کو ساتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے, تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے, تمہیں یہ دیں گے, تمہاری یہ لائف ہوگی, تم نے بس ایک شراب کا اسٹکر لگانا ہے. اس جگہ لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ, میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ہاشم معاملہ ساؤتھ افریقن کا موسٹ ریسپیکٹیو سٹیزن بنا ہوا. کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشم معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں, 2 مہینے بلکہ, ساؤتھ افریقہ, کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے. جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں, اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز. ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے میرے پاس پہنچ گیا.
حالانکہ لمبے سفر سے تھا. اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں. جنید جمشید مرحوم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں, تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی. میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ, یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے, کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی. میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے, کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, فیلر ہوتا ہے, ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے, ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے, ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون. میرے پیارو, مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے, یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی. کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں, میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں. میں نے امریکہ گیا ہوں, میں پوری دنیا پھرا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا, چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا, عورت ہو مرد ہو, شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو, میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا, جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا. آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں. کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے, دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں, جہنم کی زندگی کے علامات ہیں. جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں, علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے, کہ ان کو میرے پاس بھیجو. جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا, وہ اپنی جگہ, میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں, سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے, جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے. جنت کی زندگی کیا ہے, الا قیلا سلاما سلاما, الا قیلا سلاما سلاما. ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا. جہاں سلام ہو, یہ جنت کا ماحول ہے. جہاں گالم گلوچ, غیبت, جھوٹ, بد نظری, یہ جہنم کا ماحول ہے. جہاں تو میں لڑائیاں, جہنم میں یہی ہوگا, تو نے مروا دیا, تیری وجہ سے ہوا, تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا, تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جہنم کی علامات ہیں. جیلوں کا بڑھ جانا, ہسپتالوں کا بڑھ جانا, کورٹ کچہریوں کا بڑھ جانا, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا, یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے, ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں, اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں, اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے.